بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلائیڈ میں آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک ٹرانسلیشن اور دوسرا لفظ اسم الجلالہ کا اعراب ڈیفائن کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹرانسلیشن ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ الرحمن صفت ہے اللہ کی اور الرحیم سیکنڈ صفت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اوکے، سو یہاں پہ بسم اللہ، ایک تو اسم مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، بسم اللہ، اور اسم مجرور کیوں ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد کہتے ہیں تعریف کو، تو الف لام کے ذریعے معنی کیا پیدا ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین۔ تو للہ جار مجرور کی وجہ سے للہ مجرور ہوا، رب بھی مجرور ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، اسم جلالہ کی صفت ہے، اور العالمین مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے رب کا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ ختمہ کا مطلب ہے مہر لگانا، تو ختمہ فعل، اللہ فاعل، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اس کے بعد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، آمنا باللہ، جو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ اعراب کیا ہوگا اس کا؟ وَمِنَ النَّاسِ جار مجرور، اور من یقول، یقول فعل مضارع، آمنا باللہ، آمنا فعل ماضی، نا از دا فاعل، باللہ جار مجرور، وبالیوم الآخر با حرف جر، الیوم مجرور، ان مضاف موصوف، الآخر صفہ۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله، يخادعون فعل، هم فاعل، الله مفعول به، والذين آمنوا، والذين موصول، آمنوا صلة، وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون فعل، أنفسهم مضاف إليه۔ تو کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے۔
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جب ان کے اطراف روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کی آنکھیں چھین لی. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو پکڑنے والا ہے، کافروں کا گھیراؤ کرنے والا ہے. تو 3 سلائیڈز ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے متعلق آیتیں ہیں. تو گویا کہ 41 سیشن کی ایک سلائیڈ، 42 سیکنڈ کی دوسری سلائیڈ، اور 43 سلائیڈ کی سیشن کی تیسری سلائیڈ. تو گویا کہ آپ کو 3 سلائیڈز کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب رسولوں کے تعلق سے جو آیتیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کے بعد. پھر دوسری آیت ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، یعنی جب کبھی رسول تمہاری مرضی کے خلاف آئے تو تم نے تکبر کیا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل اور میکال کا، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی جانب سے، من عند اللہ مصدق لما معهم، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے جو ان کے پاس تھا، یعنی جو کتابیں پہلے سے موجود تھی اللہ تعالیٰ کی، ان کتابوں میں جو حق باقی تھا اس حق کو ثابت کرنے کے لیے، اس حق کو صادق کرنے کے لیے رسول آئے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے پوچھے اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اس سے پہلے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیات، اے اللہ ان میں انہی کا ایک رسول بھیج دے جو تیری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائے. لتكونوا شهداء على الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ويكون الرسول عليكم شهيدا، اور رسول تم پر گواہ رہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم نے اس لیے قبلہ نہیں بنا جو تم سے پہلے تھا مگر اس لیے جاننے کے لیے تاکہ رسول کی اتباع کرتا کون ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کون کرے گا. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہاری آیتوں پر، جو ہماری آیتوں کو تم پر پڑھے. تو یہ 3 آیتیں رسول سے متعلق تھیں، 41 42 43 سیشن کے اعتبار سے. تو ہر ایک اعتبار سے آپ کو ٹرانسلیشن اس کا اعراب کرنا ہے. تو پھر رسول یہاں پر مجرور ہے، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ فاعل ہے، اور رسول ہی مجرور کیوں ہے، ملائکہ پر عطف ہے اس کا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ میں رسول فاعل ہے. ہم تريدون ان تسألوا رسولكم، رسولكم یہاں پر مفعول ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، یہاں پہ رسول کیا ہے، مفعول. یکون الرسول، الرسول یکون یعنی کانا اور یکون کا اسم ہے. یتبع الرسول یہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول بھی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسولا یہاں پہ کیا ہے، مفعول ہے. چلیے اس سلسلے میں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل ہے، حدیث شریف میں کیا موضوع ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ مراتب الدین کیا ہے. مراتب الدین یہاں پر مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. پھر ایسے یہاں پہ مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا ہوا، یہاں پہ خبر. اوکے، لدین اسلامی ثلاث مراتب، لدین الاسلامی 4 مجرور اور مضاف الاسلامی مضاف الیہ. پھر ثلاث مراتبہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ. تو کیا ہیں وہ 3 مراتب، اسلام، ایمان اور احسان. یہ 3 مراتب ہیں جس کے اندر ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں تو پہلا جو ورژن ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، الاسلام وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کس بات کی گواہی،
اللہ کے اعتبار سے یہاں پہ گواہی کس بات کی بتائی جا رہی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس بات کی گواہی، اور وان محمدن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ نماز کو قائم کریں، وہ ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کو دیں، صوم رمضان رمضان کے روزے رکھیں، اور حج بیت اللہ کریں. پھر ایمان کے سلسلے میں ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یعنی ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر پر. اچھی اور بری تقدیر سے مراد کیا ہے؟ کہ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں لیکن ان کا بیٹا اسلام نہ لا سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام نہ لا سکے، تو تقدیر کا معاملہ ہے یہ. خیر شر کی تقدیر ہے. خیر کی تقدیر کیا ہے؟ ابو لہب کے بچے مسلمان ہیں، فرعون کی بیوی مسلمان ہے، اور ابو جہل کے بچے مسلمان ہیں، تو یہ ان کی اچھی تقدیر کی دلیل ہے. پھر الاحسان میں ان نعبد اللہ کاننا نراہ کہ ہم ایسی اللہ کی عبادت کریں جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں. فَإِن لَّمْ نَكُن نَرَاهُ اگر ہم اللہ کو نہ دیکھ سکیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَانَا. واضح ہے بات آپ لوگوں کے لیے؟ اچھا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ارکان الاسلام، اسلام کے رکن کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا یہاں پہ. الرکن الاول، الرکن الثانی، الرکن الثالث، الرکن الرابع، الرکن الخامس. تو کیا ہے یہاں پہ؟ پہلا رکن کیا ہے؟ الشہادہ، یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. رکن الثانی میں کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ثالث میں کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ. رکن رابع میں صوم رمضان، اور رکن الخامس میں ایتاء حج البیت. اب یہاں پہ دیکھیں دلیل قولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو ارکان اسلام کی جو دلیل ہے وہ کس میں سے ملے گی آپ کو؟ اس حدیث سے ملے گی. حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں کہا گیا بنی الاسلام علی خمس. نہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تو یہ شہادہ کو جو کسرہ ملا ہے وہ خمسین کی وجہ سے ملا ہے. اوکے، شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ نماز کا ادا کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ کا ادا کرنا، وہ صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وہ حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ 5 جو بنیادیں ہیں اسلام کی، اس سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. دوسرا رکن کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. تیسرا کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ. چوتھا کیا ہے؟ صوم رمضان. اور 5واں کیا ہے؟ حج البیت. اب اور پہلے رکن کو ہم اور وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہاں پہ اس سے متعلق کچھ اضافی باتیں ہیں، کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں. تو کیا ہے؟ الشہادتان یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی. اعظم ارکان الاسلام، یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. پھر الشہادتان ہما مفتاح الدخول فی الاسلام، کہ شہادتیں اسلام میں داخلے کی چابی ہے. مفتاح کہتے ہیں کی کو، دخول داخلے کی اسلام میں. ولا يدخل الانسان، اور انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کا اقرار نہ کر لے. نطقہ کہتے ہیں بولنے. ٹھیک ہے، تو شہادتان اعظم ارکان الاسلام، یہ جو شہادتیں ہیں
اسلام کا عظیم رکن ہے. الشہادتان ہما مفتاح الدخول فی الاسلامی، شہادتیں اسلام میں داخلے کی چابی ہے، اور کوئی انسان جب تک ان کا اقرار نہ کرے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. الرکن الثانی اقام الصلاۃ. الصلاۃ اعظم ارکان الاسلام بعد الشہادتین. نماز بہت بڑا رکن اسلام ہے، شہادتین کہتے ہیں، یعنی دوسرا رکن ہے. الصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، اور نماز واجب ہے ہر مسلمان پر. المحافظۃ علی الصلاۃ من علامت الایمان. نماز کی حفاظت کرنا یہ ایمان کی علامتیں ہیں. پھر تیسرا رکن ہے ایتاء الزکاۃ. یہاں پہ کیا ہے؟ من کان عنده مال، جس کے پاس بھی مال ہے. من کان عنده مال تجب فیہ الزکاۃ، اس کے اندر جس کے پاس بھی مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. وجب علیہ اخراجها، اور اس کا زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے. جی انشاءاللہ اس پی ڈی ایف کو بھیج دیا جائے گا. من کان عنده مال تجب فیہ الزکاۃ وجب علیہ اخراجها. تدفع الزکاۃ لمستحقیها كالفقراء والمساکین. زکوٰۃ اس کے مستحقین کی طرف دے دی جائے گی جیسے فقراء اور مساکین. اخراج الزکاۃ من علامات الایمان. پھر چوتھا رکن ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ. الصیام واجب علی کل مسلم، روزے ہر مسلمان پر فرض ہے. ینال المسلم بالصوم تقوی اللہ، مسلمان روزے کے ذریعے اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے. مسلمان روزے کے ذریعے اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے. صیام رمضان من علامت الایمان، رمضان کے روزے ایمان کی علامت ہے. واضح ہے آپ لوگوں کے لیے؟ پانچواں رکن حج بیت اللہ الحرام. یجب الحج فی العمر مرۃ واحدہ، حج عمر میں صرف ایک دفعہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے لمن استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. الحج المبرور جزاؤہ الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت ہے. حج مبرور کی جزا جنت ہے. ادا الحج من علامات الایمان، حج کا ادا کرنا ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ریفرنس لینگویج پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں آپ؟ تاکہ آپ کو جب پڑھانے کا موقع ملے تو آپ کو معلوم ہو. ٹھیک ہے، یقیناً پڑھنے کے لیے ریفرنس لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھانے کے لیے ریفرنس لینگویج آپ کو آنا ضروری ہے. لیکن آپ ریفرنس لینگویج کا اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہو. پھر یہ سیرت النبی کا، جہاں پہ التعریف بالنبی، اللہ کے نبی کا تعارف. من ہوا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ الذی نحبہ ونطیعہ، جنہیں ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. الذی نحبہ، ہم جن کی محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ابوہ، ان کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن عبد المطلب. ان کی والدہ کون ہے؟ آمینہ بنت وہب. ولد صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ المکرمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. عام الفیل، ہاتھیوں والے سال. ہاتھیوں والے سال مراد ابراہا جس وقت پہ لشکر لے کے آیا تھا ابراہیم علیہ السلام یعنی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر ارسلہ اللہ تعالی الی دعوت الناس جميعا الی الاسلام، پھر اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تمام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا. امانتہ و صدقہ، اللہ کے رسول کی امانت اور آپ کی سچائی. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثتہ یلقب بالصادق الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے.
اور آپ کی امانت امانت صلی اللہ علیہ وسلم کان الناس یختارون نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالوں کی حفاظت اور اپنے قیمتی چیزوں کی قیمتی الثمینہ قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ کا اختیار کرتے تھے فلما اراد صلی اللہ علیہ وسلم الہجرت من مکہ الی المدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا مکہ سے مدینہ کی طرف طلب من علی بن ابی طالب پھر علی بن ابی طالب سے کہا ان یرد کہ لوٹا دے الوداع الی اصحابها کہ امانتیں لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس تھی جس کے اندر آپ کو اور بھی اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم، حیاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.